محمد رضا خان کے فقط ایک کنز ایمان سے جدھر دیکھو ادھر ایمان کا لشکر مہکتا ہے، جدھر دیکھو۔ اور مجھے امید ہے کہ شعر پہ آپ حضرات خاموش نہیں رہ سکتے، پورا مجمع ایک بار طلب کر سبحان اللہ کہتے ہیں۔ رہے حق میں جو کاٹا تھا جہان کفر کی گردن، رہے حق میں جو کاٹا تھا جہان کفر کی گردن، رہے حق میں جو کاٹا تھا جہان کفر کی گردن، حسین ابن علی حیدر کا وہ خنجر مہکتا ہے، حسین ابن علی حیدر کا وہ خنجر مہکتا ہے۔ اس سے پہلے دو تین شعر پیش کر رہا ہوں، ایک بار جھوم کر باوز بلند درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد نبی۔ ہی بندگی اے حضرت حضرت علی، بندگی اے حضرت علی، بندگی میں سادگی اے حضرت بندگی میں سادگی اے حضرت علی، آپ سے جس نے جو مانگا وہ عطا فرما دیا، آپ سے جس نے جو مانگا وہ عطا فرما دیا، آپ کی دریا دلی اے حضرت مسجد کے حوالے سے حضرت علامہ مستقیم اسحاقی صاحب قبلہ، حضرت علامہ غلام ربانی نشتر الہ آبادی صاحب قبلہ کی تقریر کے بعد آپ حضرات تک اشخاص جائیں گے اور آپ سوائے پٹی کی مسجد کے لیے آپ چندہ عنایت کریں گے، چندہ دیں گے، تعاون فرمائیں گے آپ حضرات اپنے اپنے طریقے پہ۔ خاموشی کے تالے کو توڑیں اور سارے لوگ لہک کر بولیں سبحان اللہ، ہاتھوں کو فضا میں لہرا کر پوری طاقت و قوت کے ساتھ میرے ساتھ مل کر نعرہ لگا دیں، نعرہ تکبیر، اور بلند آواز میں نعرہ لگائیے، کیا آرزو کروں میں تیری آرزو کے بعد، کچھ بھی نہیں بچے گا میری جستجو کے بعد، دنیا کا خوف اب مجھے کیا ڈرائے گا، ماں نے ہے مجھ کو دودھ پلایا وضو کے بعد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، اچھے برے کی تم کو خبر دے کے جاؤں گا،
چہرے کو پڑھنے والی نظر دے کے جاؤں گا، یارو میں اس زمانے کا وہ سن تراش ہوں، پتھر کو بولنے کا ہنر دے کے جاؤں گا۔ حضرت علامہ غلام ربانی نشتر الہ آبادی صاحب قبلہ کرسی خلافت پر۔ میں ملت اسلامیہ و سامعین جلسہ نبویہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز جیسے پہلے تھے ویسی رکھو۔ الحمدللہ الحمدللہ علی نعمائہ الشاملہ وآلائہ الکاملہ والصلاة علی محمد المصطفیٰ وعلى آلہ المجتبى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ آج میں اپنی تقریر میں چند باتیں بتانا چاہوں گا۔ ایک بات تو یہ بتانا چاہوں گا کہ دنیا کیا ہے، دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ دوسری بات یہ بتانا چاہوں گا اس دنیا میں ہمارے بزرگوں نے زندگی کس انداز سے گزاری اور ہماری زندگی کس انداز سے گزر رہی ہے۔ تیسری بات یہ بتانا چاہوں گا ہم مسلمان ہیں، ہمارا طور طریقہ، ہمارا عمل کیسا ہونا چاہیے۔ صرف تین باتیں میری تقریر میں آپ سنیں گے، بالکل ذہن لگا کر بیٹھیں اور شور شرابہ نہ کریں، آواز مائک کی بالکل جیسے تھی ویسی ہی رکھیں تاکہ میں اپنا پیغام قوم تک پہنچا سکوں۔ آئیے سب سے پہلے خلوص و محبت کے ساتھ ہم اور آپ مل کر دونوں جہاں کے داتا و آقا مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سید ابرار و اخیار، مصطفیٰ جان رحمت شب بزم ہدایت، نو شہی بزم جنت، گل باغ رسالت، عرش کے زب و زینت، فرش کی طب و نزہت، جن کی شان انا آتینا کل کوثر، شافع مشر ساقی کوثر، حضور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، کائنات کی شان، مومنوں کی جان، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پورا مجمع بآواز بلند جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ ادب کے ساتھ پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بارک وسلم صلو علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، صلو علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اجازت ہے نا؟ زور سے بولو اجازت ہے۔ بالکل میں آخری کڑی ہوں، کوئی اب یہ مت سمجھئے گا کہ بہت زیادہ پروگرام چلے گا، لگ بھگ 3 بجنے والے، 4 سوا 4 بجے 4:30 بجے فجر کی اذان ہوتی ہے۔ آپ حضرات تشریف رکھیں، صلاۃ و سلام پڑھیں اور حضرت سے دعائیں لے کر مصافحہ کر کے یہاں سے تشریف لے جائیں۔ شعر ملاحظہ فرمائیں، بہادر شاہ ظفر کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ بہادر شاہ ظفر یہ ہندوستان کے آخری بادشاہ گزرے ہیں۔ بہادر شاہ ظفر کو جب جیل میں ڈالا گیا اور انگریز نے جب گرفتار کیا تو بہادر شاہ ظفر نے نصیحت آمیز کلام لکھا جس کا ٹکڑا پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ یہ صرف اس کے لیے نہیں بلکہ سارے مسلمانوں کے لیے یہ شعر ہے۔ بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا، عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں، اور کتنا ہے کم نصیب ظفر دفن کے لیے 2 گز زمین مل نہ سکی کوئے یار میں۔ اور یہ بھی شعر سنیے کہ مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ اور یہ بھی شعر سنیے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ میرے دوست، میرے عزیز، میرے بچے، میری پیاری ماں بہن، میری تقریر کو آپ چند منٹ سنو، پھر حدیثیں آپ سنو اور عبرتیں حاصل کرو۔ اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے، اے ایمان والو خبردار رہنا، ایمان والو ہوشیار رہنا، ایمان والو متنبر رہنا، ایمان والو ہمیشہ اپنے سروں سے غفلت کی چادر اتار کر چلنا،
کہیں ایسا نہ ہو کہ مال و اولاد کی محبت تمہیں دین سے غافل کر دے، اللہ کی یادوں سے دور کر دے، صراط مستقیم سے دور کر دے، نماز روزہ سے تم کو دور کر دے۔ مسلمان اس لیے کبھی دور مت ہونا، اپنے مال سے بھی ہوشیار رہنا، اپنی اولاد سے بھی ہوشیار رہنا۔ یاد رکھو اس دنیا کے اندر دو طرح کے لوگ پیدا ہوئے اور قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے۔ ارے بولو، دنیا میں دو طرح کے لوگ پیدا ہوئے اور قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے۔ کچھ لوگ ایسے بھی پیدا ہوئے جو مرنے کے بعد مٹ گئے، نہ ان کی نشانی ملتی ہے، نہ ان کی پہچان ملتی ہے، نہ ان کا ٹھکانہ ملتا ہے، نہ ان کی کوئی کہانی ملتی ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی پیدا ہوئے کہ مرے ہوئے تو برسوں ہو گئے، لیکن جیسے کل چمک رہے تھے ویسے آج چمک رہے ہیں۔ میری طرف دیکھو، فرعون کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا مٹ گیا۔ نمرود کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا مٹ گیا۔ شداد کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا مٹ گیا۔ قارون کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا مٹ گیا۔ تم یزید کو دیکھو، کربلا کے میدان میں 22,000 کا لشکر بھیجا تھا کہ حسین کو مٹا دو، خاندان حسین کو مٹا دو، مصطفیٰ کا چراغ دنیا سے ختم کر دو، لیکن یزید خود مٹا، تاریخیں مٹی، یزید کی نسلیں مٹی، لیکن مصطفیٰ کا نواسہ جیسے کل چمک رہا تھا ویسے آج چمک رہا ہے۔ اے مسلمان میری طرف دیکھو، جو دنیا کی محبت میں مرتا ہے مٹا دیا جاتا ہے، جو شراب پی کر مرتا ہے مٹا دیا جاتا ہے، جو عیاشی کر کے مرتا ہے مٹا دیا جاتا ہے، جو سٹہ بازی کر کے مرتا ہے مٹا دیا جاتا ہے، جو نفسانی خواہشات میں مبتلا ہو کر مرتا ہے مٹا دیا جاتا ہے، جو دنیا کی محبت میں مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، اور جو دین کی محبت میں مرتا ہے اسے زندہ رکھا جاتا ہے۔ حضرات اب میرے غوث کو نہیں دیکھتے، اب میرے خواجہ کو نہیں دیکھتے، امام احمد رضا کو نہیں دیکھتے، سیدی سرکار سرکاہی کو نہیں دیکھتے۔ ان بزرگوں کی زندگی دیکھو، گزرے ہوئے برسوں ہو گئے، لیکن جیسے کل زمانہ یاد کر رہا تھا ویسے آج زمانہ یاد کر رہا ہے۔ غوث اعظم کو جیسے کل دنیا یاد کر رہی تھی ویسے آج یاد کر رہی ہے۔ دنیا شرابیوں کو یاد نہیں کرتی ہے، دنیا جوا باز کو یاد نہیں کرتی ہے، دنیا بے نمازی کو یاد نہیں کرتی ہے، دنیا عیاشوں کو یاد نہیں کرتی ہے۔ جب گھنڈا مرتا ہے تو دنیا کہتی ہے بہت اچھا ہوا مر گیا، شرابی مرتا ہے دنیا کہتی ہے بہت اچھا ہوا مر گیا، چور بے ایمان مرتا ہے دنیا کہتی ہے بہت اچھا ہوا مر گیا۔ لیکن جب اللہ والے روتے، جب اللہ والے دنیا سے جاتے ہیں تو دنیا آنسو بہاتی ہے۔ اے اللہ اور بھی ان کو رہنا چاہیے، اے اللہ اور بھی ان کو زندگی ملنی چاہیے۔ تو حضرات آپ بھی ایسی زندگی گزارو کہ مرنے کے بعد آپ کو بھی زمانہ یاد کرے، مرنے کے بعد آپ پر بھی زمانہ روئے، مرنے کے بعد آپ پر بھی زمانہ آنسو بہائے۔ دنیا کیا ہے، دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ آپ میری تقریر سنیے، عبرت حاصل کیجئے، بالکل آپ امن و سکون کا ماحول پیدا کریں۔ پہلے آپ ایک حدیث سنیے، پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولے سبحان اللہ، اور زور سے بولتے سبحان اللہ، اور محبت سے بولے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ غور سے سنو، توجہ کے ساتھ سنو، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ترمذی شریف جلد ثانی باب صفت الجنہ صفحہ نمبر 79، عن ابی ہریرہ قال قلنا یا رسول اللہ ما لنا اذا كنا عندك رقت قلوبنا وزهدنا وكنا من اهل الاخره فاذا خرجنا من عندك فانسنا اهالينا وشممنا اولادنا انكرنا انفسنا۔ قال عليه السلام يا ابا هريره لو انكم تكونون اذا خرجتم من عندي كنتم على حالكم ذلك لزارتكم الملائكه في بيوتكم۔ زور سے بول تو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ میری طرف دیکھو، غور سے سنو، بیٹھ جاؤ، ادب سے بیٹھو، زیادہ کیمرہ مت چلاؤ۔ میری تقریر کو دل کے کیمرہ میں بند کرو، دماغ کے کیمرہ میں بند کرو۔ اس کیمرے کی تصویر اڑ جاتی ہے، دل کی تصویر نہیں اڑتی۔
حضرت ابو ہریرہ فرماتے، غور سے سنیے، مائک کی سیٹنگ میں تھوڑا سا کمی ہے، مولانا بول رہے ہیں، مولانا کو مائک اور مجمع اگر صحیح ملتا ہے تو دل گردہ نکال کر پیش کرتے ہیں۔ میری طرف دیکھو، توجہ سے سنو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک دفعہ سرکار سے میں نے عرض کیا، سرکار ہمیں کیا ہو گیا ہے، ہمیں کیا ہو گیا ہے، آپ کی بارگاہ میں رہتے ہیں، خوب نماز پہ نماز پڑھتے ہیں، روزے پہ روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ پہ زکوٰۃ دیتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں رہتا ہوں، ہمارے دل میں اللہ کا خوف رہتا ہے، مگر چلا جاتا ہوں حالت بدل جاتی ہے۔ تو سرکار نے فرمایا، یا ابا ہریرہ لو انکم تکونون اذا خرجتم من عندی کنتم علی حالکم ذالک لزارتکم الملائکۃ فی بیوتکم۔ سرکار نے فرمایا، اے ابو ہریرہ جو حال تمہارا یہاں ہے اگر وہی حال گھر پہ رہے جیسے یہاں رہتے ہو، اگر گھر پہ بھی رہا کرو تو یاد رکھو تمہارے گھر جا کر اللہ کے فرشتے تمہارا دیدار کریں گے۔ نیک کام ضرور کیا کرو، لیکن سن لو، نمازوں پہ فخر مت کرنا، روزے پہ فخر مت کرنا۔ قرآن کہتا ہے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اے رسول، آپ اپنے غلاموں سے کہہ دیجئے، اے میرے غلاموں، میری نماز اللہ کے لیے، میری قربانی اللہ کے لیے، میرا جینا مرنا اللہ کے لیے۔ تم لوگ بھی جب نماز پڑھو، نیک کام کرو تو اللہ سے یہ کہو، پروردگار میری نماز تیرے لیے، میری قربانی تیرے لیے، میرے روزے تیرے لیے، میرا جینا مرنا تیرے لیے۔ جب کوئی اللہ سے کہتا ہے سب تیرے لیے تو اللہ کہتا ہے تو ہے میرے لیے۔ اے مسلمان، اللہ تعالیٰ جس سے کہہ دے کہ تو میرے لیے ہے، وہی ولی بنا، زور سے بولو، وہی قطب بنا، وہی ابدال بنا، وہی غوث اعظم بنے، وہی غریب نواز بنے، وہی سرکار سرکاہی بنے، وہی اللہ والے بنے۔ ورنہ سن لو، دنیا میں تو بہت لوگ اپنے آپ کو ولی کہتے ہیں، ارے بولو، لیکن ولی ہونا کوئی آسان نہیں ہے۔ جلدی بولو، ساگ اور بولو گاجر مولی نہیں ہے، تلوے کھس جاتے ہیں، پیشانیاں کھس جاتی ہیں، پھر بھی ولایت نہیں ملتی۔ اللہ جس پر فضل فرماتا ہے اسے ولایت ملتی ہے، اللہ جس پر کرم فرماتا ہے اسے ولایت ملتی ہے۔ اور یہ بھی سن لو، ولایت صرف عبادت سے نہیں ملتی، بلکہ ولایت عبادت اور محبت دونوں سے ملتی ہے۔ عبادت اور محبت دونوں کا مجموعہ جہاں ہوگا وہیں ولایت ملے گی۔ حضرات، غوث اعظم کی عبادت میں عبادت بھی ہے، محبت بھی ہے، غریب نواز عبادت کر رہے ہیں، عبادت بھی ہے، محبت بھی ہے، اعلیٰ حضرت عبادت بھی کر رہے ہیں، محبت بھی کر رہے ہیں، سرکار سرکاہی عبادت بھی کر رہے ہیں، محبت بھی کر رہے ہیں۔ اے سنیو، بزرگوں نے دنیا میں زندگی گزاری، ہماری بھی زندگی اسی انداز میں گزرنی چاہیے۔ میری طرف دیکھو، آپ شادی کرتے ہو تو سوچتے ہو 2 سے زیادہ بچے پیدا نہ ہو، 4 سے زیادہ بچے پیدا نہ ہو، لیکن اللہ والوں نے 4 نکاح کیا۔ جلدی بولو، کبھی ذہن میں یہ مت سوچنا کہ 4 نکاح کی ان کو ضرورت تھی، ضرورت کچھ نہیں تھی، لیکن قسم خدا تم بچے پیدا کرتے ہو تو مقصد ہوتا ہے بچہ ہماری پروپرٹی بنے، بچہ ہمارا راجہ مہاراجہ بنے، بچہ ہمارا بنگلہ والا بنے، بچہ ارب پتی اور کھرب پتی بنے۔ لیکن اللہ والوں نے بھی بچے پیدا کیے، لیکن ان کا مقصد یہ نہ تھا زیادہ سے زیادہ بچے کیے، لیکن اس لیے پیدا کیا تاکہ میرا بچہ دین کے کام آئے، میرا بچہ اللہ کے راستے میں کام آئے، میرا بچہ دین کا مجاہد بن کر چمکے۔ آپ کاروبار کرتے ہو تو سوچتے ہو فیکٹری کھولوں،
आलम टेंडरी जैसा एक और कारखाना खोल लूं, अरे बोलो है कि नहीं। लेकिन अल्लाह वाले ने भी पैसा कमाया, लेकिन पैसा कमाने का मकसद आलम टेंडरी कायम करना नहीं था, कोई कारखाना और फैक्ट्री नहीं। अल्लाह वालों ने पैसा कमाया मगर दीन पर खर्च कर दिया। बोलो अब अल्लाह की मखलूकों पर खर्च कर दिया। पैसा कमाना मना नहीं है, पैसा कमाओ, जोर से बोलो पैसा कमाओ, लेकिन नीयत अच्छी होनी चाहिए। एक बुजुर्ग का वाकया सुनिए, इजाजत है तो फिर हदीस सुनाता हूं। ये बताइए घबरा तो नहीं है मेरी तकरीर से? मेरी तरफ देखो, हाथ उठाकर पहले बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। दिल्ली के एक बुजुर्ग का वाकया सुनिए, इधर देखिए, दिल्ली में एक बुजुर्ग थे, गौर से सुनिए। इस वाकया को आला हजरत ने अपनी किताब मलफूजात में बयान किया। कहां बयान किया? जल्दी बोलो, मलफूजात, ये किताब का नाम है, उसमें ये वाकया, गौर से सुनिए। दिल्ली में एक बुजुर्ग थे, उन्होंने एक दफा अपने मुरीद को बुलाया और खीर दिया। क्या दिया? जल्दी बोलो, खीर। खीर। और मुरीद से कहा सुनो, जमुना उस पार चले जाओ, एक मेरा दोस्त बहुत दिनों से भूखा है, अगर उसे कुछ खाने को नहीं मिला तो मर जाएगा। ये किसने कहा? उस बुजुर्ग ने अपने मुरीद से कहा। तो मुरीद ने क्या, गौर से सुनिए, मुरीद ने कहा हुजूर जमुना भरी हुई है, कश्ती का इंतजाम नहीं है, मल्ला भी नहीं है, बरसात का मौसम है, पानी टपक रहा है, जमुना में बाढ़ है, हम जमुना कैसे पार करेंगे? तो अल्लाह वाले ने क्या कहा? अरे बेटा, जब जमुना के करीब जाना तो जमुना से ये कहना, अरे जमुना मुझे उस फकीर ने भेजा है जो आज तक अपनी बीवी से मुलाकात नहीं किया है। क्या कहा? आज तक अपनी बीवी से मुलाकात नहीं किया। अब वो आदमी सुना तो ताज्जुब में, या अल्लाह, हजरत साहिब औलाद है और ऐसा क्यों कह रहे हैं? बात समझ में नहीं आई, मगर अल्लाह वाले का हुक्म था। जमुना के किनारे पहुंच गए, कहा है जमुना मुझे उस फकीर ने भेजा है जो आज तक अपनी बीवी से मुलाकात नहीं किया, उनका हुक्म है कि रास्ता दे दे। जैसे इतना कहा, जमुना का पानी छटा, रास्ता क्लियर। जैसे ये उस पार पहुंचे तो क्या देखा? एक दुबला पतला कंबल पोश फकीर इंतजार कर रहा है। करीब पहुंचे, कहा अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने कहा वालेकुम अस्सलाम। बेटा क्या लाए हो? कहा सरकार आपके दोस्त ने आपके लिए तोहफे में खीर बनाकर भेजा है। कहा अच्छा, मेरे दोस्त ने मेरे लिए खीर बनाकर भेजा है, तो लाओ देखूं दोस्त की खीर कैसी है। आपने हाथ धोया, बिस्मिल्लाह किया और खीर खाने लगे। गौर से सुनिए, जब खीर खा चुके तो जो खीर लेकर गया था उसने कहा हुजूर इजाजत दीजिए ताकि मैं लौटूं। तो इन्होंने कहा जाओ, इजाजत है, तुमको कौन रोकता है? तो ये रोने लगे। कहा हुजूर जाऊं कैसे? आ तो गया मगर जाऊं कैसे? जमुना लबालब है, बरसात का मौसम है, पानी टपक रहा है, न कश्ती है न मल्ला है, हम जमुना कैसे पार करेंगे? तो अब सुनिए, इस अल्लाह वाले ने कहा ऐ बेटा, अब जमुना के करीब जाना तो जमुना से ये कहना, ऐ जमुना मुझे उस फकीर ने भेजा है जो आज तक कुछ भी नहीं खाया है। हजरात, जैसे रमजान में हम लोगों को मुतशाबिहात लगता है, हाफिज जी को पढ़ना चाहिए कुलौज़ रब्बिल फलक, पढ़ देते हैं कुलौज़ रब्बिन नास, है ना? ऐसे ही उनको भी मुतशाबिहात लग रहा है। मेरी तरफ देखो, बहरहाल पूरा मजमा पहले हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। उस शख्स ने कहा, गौर से सुनिए, वो शख्स जमुना के किनारे पहुंचा और जमुना के किनारे पहुंचकर कहा जमुना मुझे उस फकीर ने भेजा है जो आज तक कुछ भी नहीं खाया है। अब गौर से सुनिए, जमुना ने रास्ता दिया, पानी छट गया, रास्ता क्लियर। ये उस पार पहुंचा तो दोनों का मतलब उस बुजुर्ग से पूछा, जो बुजुर्ग, बोलो जिस बुजुर्ग ने उनको खीर देकर भेजा था। कहा हुजूर आपके पास बच्चे हैं, आप साहिब औलाद हैं, आपने फरमाया आज तक बीवी से मुलाकात नहीं किया। उन्होंने मेरे सामने खाना खाया लेकिन आज तक कुछ भी नहीं खाया, ये कह रहे हैं, आखिर मामला क्या है? तो सुनिए, जवाब सुनिए। अल्लाह वाले ने
کیا جواب دیا قسم خدا، فرماتے ہیں اے بیٹا میں نے بھی صحیح کہا ہے اس نے بھی صحیح کہا ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ اے بیٹا نہ تو میں نے اپنا کوئی کام نہ اس نے اپنا کوئی کام نفس کے کہنے پر کیا ہے، جب بھی کوئی کام دنیا میں کیا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، مولا کی خوشنودی کے لیے کیا ہے۔ اے شخص سن لے، جب انسان کھاتا ہے نفس کے کہنے پر، پیتا ہے نفس کے کہنے پر، چلتا ہے نفس کے کہنے پر، تو وہ شیطان کا غلام ہوتا ہے، وہ نفس کا غلام ہوتا ہے۔ لیکن جو بندہ نفس کے کہنے پر نہ چلے، اللہ کی رضا کے لیے چلے، تو نفس اس کا غلام بن جایا کرتا ہے، نفس اس کا غلام بن جایا کرتا ہے۔ اے مسلمان مٹا دو اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، عرس میں آئے ہو، ارے بولو آئے ہو کہ نہیں؟ یہ کہا کیا ہے؟ بولو عرس حضرت سیدنا سرکار سرکاہی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ جس میں شریک ہیں، ہم جس میں شریک ہیں۔ عرس کا کیا مقصد ہے؟ کیا بولو ایلویٹائز کرنا ہے؟ نہیں مسلمان، ایلویٹائز مقصد نہیں ہے، اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ تم جو بھول جاتے ہو تم کو بزرگوں کی یاد دلائی جائے، کہ تم اپنی زندگی بھی دیکھو ان کی زندگی بھی دیکھو اور عبرتیں حاصل کرو۔ بزرگوں کے مزار پر جاتے ہو، اگربتی جلایا چلے آئے، بزرگوں کے مزار پر گئے چادر چوما چلے آئے۔ بزرگوں کے مزار کا مقصد صرف اگربتی جلانا نہیں ہے، چادر چلانا نہیں ہے، گل پوشی نہیں کرنا ہے۔ بزرگوں کے مزار کا مقصد یہ ہے کہ عبرت حاصل کرو، سبق حاصل کرو۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ساری دنیا جھک رہی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ساری دنیا آنسو بہا رہی ہے؟ تو حضرات یاد رکھیے، یہ جو یاد کیا جا رہا ہے یہ دولت کی وجہ سے نہیں۔ پیسہ والے جب مرتے ہیں، پیسہ والے جب تک دنیا میں رہتے ہیں لوگ اس کو یاد کرتے ہیں، پتی جب تک دنیا میں رہتا ہے لوگ اس کو یاد کرتے ہیں، عرب پتی جب تک دنیا میں ہے لوگ اس کو یاد کرتے ہیں، ایم ایل اے جب تک کرسی پہ بیٹھا ہے لوگ آگے پیچھے کر رہے ہیں، ایم پی جب تک حکومت میں ہے لوگ آگے پیچھے کر رہے ہیں، ممتا بنرجی جی کی جب تک حکومت ہے لوگ ان کی تعریف کر رہے ہیں۔ تو یہ دنیا ہے، دنیا میں جب تک عہدہ ہے لوگ پیچھے چلتے ہیں، لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ لیکن سنیے اللہ والے کا حال یہ ہے کہ اللہ والے کو جو یاد کیا جا رہا ہے یہ دولت کی وجہ سے نہیں۔ اے مسلمان، دولت دنیا میں جھکاتی ہے اور محبت مرنے کے بعد جھکاتی ہے۔ اس لیے دولت سے محبت نہ کرو، اللہ رسول سے محبت کرو، یہی اصل پونجی ہے۔ اگر کہو تو ایک شاندار حدیث سناؤں، اجازت ہے؟ زور سے بولو اجازت ہے، لیکن ایسے نہیں سناؤں گا۔ سننا چاہو گے لگ بھگ یہ 3:30 بج گئے، میری تقریر آپ سن رہے ہیں، آپ ماشاءاللہ جاگ رہے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اتنا بڑا مجمع میدان میں ہونا چاہیے، لیکن گلی میں آپ جلسہ چونکہ ہمیشہ کراتی آئے ہیں، یہاں مائک کی بھی سیٹنگ نہیں ہو پاتی ہے، مجمع کی بھی سیٹنگ نہیں ہو پاتی ہے، اس کی وجہ سے آپ کو ہم کو سب کو دقت اور پریشانی ہے۔ بہرحال حضرت جہاں چاہیں وہیں کرم فرمائے، اور چونکہ حضرت نے اس جگہ کو پسند کیا ہے تو اسی جگہ پہ جلسہ ہوتا رہے گا، اب چینج ہونے کا سوال نہیں ہے، چاہے لوگ آسمان سے جھانک کر دیکھے لیکن جلسہ یہی ہوگا۔ بہرحال آپ وہ حدیث سنو کہ طبیعت آپ کی مچل جائے گی۔ پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور محبت سے بولو سبحان اللہ۔ انشاءاللہ غور سے سنو، توجہ کے ساتھ سنو، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ترمذی شریف جلد ثانی باب الفتن صفحہ نمبر 44 کی حدیث سنو۔ ان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فعلت امتی 15 خصلة حل بها البلاء قیل وما ہی یا رسول اللہ فقال اذا كان المغنم دولا والامانة مغنما والزکاة مغرما واتع الرجل زوجته وقع امه وبر صديقه وجفا اباه وارتفعت الاصوات في المساجد وكان زعيم القوم ارذلهم واكرم الرجل عن خوف الشر وشربت الخمر ولبس الحرير واتخذت القينات والمرأة
हाज़िहिल उम्मत अव्वलहा, जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। हजरत हदीस का मतलब सुनिए, मौला अली फरमाते हैं कि मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे गुलामों सुन लो, जिस रोज मेरी उम्मत में 15 बुराइयां पैदा हो गई, क्या कहा, जोर से बोलो, जिस रोज मेरी उम्मत में 15 बुराइयां पैदा हो गई, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी। सरकार ने क्या कहा, जोर से बोलो, जिस रोज मेरी उम्मत में 15 बुराइयां पैदा हो गई, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी। सहाबा ने पूछा, सरकार वो 15 बुराइयां क्या है? तो सुनिए, लाइन से सुनिए। सरकार ने फरमाया, ऐसा कानल मगनम दुबला वल अमानतो मगनमा वज़कातो मगरमा वतार रजुलो ज़ौजतहु वक़ा उम्महु वफ़र्र सदीक़हु वजफ़ा अबा। सरकार फरमाती है, जब लोग माले गनीमत को अपना माल समझने लगे, किसी की अमानत को अमानत ना समझे, अमानत में खयानत करने लगे, ज़कात देने को तावान समझने लगे, लोग बीवी की बात माने, माँ की नाफरमानी करे, दोस्त से मोहब्बत करे, बाप पर जुल्म करे, मस्जिद में लड़ाई करे, गुंडों का एहतराम करे, छोड़ दे ईमानों को, अपना सरदार बना ले, अपना रहनुमा बना ले, शराब नोशी आम हो जाए, जिनाकारी आम हो जाए, रेशमी कपड़े आम हो जाए, लोग सड़कों पर लौंडियों से नाच करवाए, लौंडियों से डांस करवाए। दुनिया से जितने लोग अच्छे गुजर गए, लोग उनको बुरा भला कहे। जिस रोज ये बुराइयां पैदा हो गई, चारों तरफ मुसीबतें घेर लेंगी। हदीस सुन चुके, जोर से बोल, अरे बोलो, हदीस सुन चुके तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरी तरफ देखो, मेरे पैगंबर ने 15 बुराइयों का जिक्र किया, कहा जिस रोज मेरी उम्मत में ये 15 बुराई पैदा हो गई, चारों तरफ से मुसीबतें क्या करेंगी? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, मुसीबतें घेर लेंगी। क्या मतलब? मुसलमान दर दर की ठोकर खाएगा, परेशान होगा, मारा जाएगा, जलील किया जाएगा, लोग उसका नाम सुनकर भागेंगे। आज हो रहा है कि नहीं? इधर देखो, आखिरी में जो हुजूर ने कहा उस पर गौर कीजिए। क्या कहा कि जितने लोग अच्छे गुजर गए, लोग उनको बुरा भला कहेंगे। मेरी तरफ देखो, आज बुरा भला अच्छे लोगों को कहा जा रहा है कि नहीं? ये बताओ, गौसे आज़म अच्छे हैं कि नहीं? हाथ उठाकर बोलो, अरे बोलो, पूरा मजमा बोलो, गौसे आज़म अच्छे हैं ना? गरीब नवाज अच्छे हैं ना? तमाम बुजुर्गाने दीन अच्छे हैं ना? सरकारे सुनाही अच्छे हैं ना? ये सब अल्लाह वाले अच्छे हैं, ये सब बुजुर्गाने दीन अच्छे हैं, लेकिन इन्हीं अच्छों के खिलाफ आज ये गलियों में घूम किसी गैर के खिलाफ नहीं बोलते, उन अल्लाह वालों के खिलाफ बोलते हैं जिन अल्लाह वालों ने इनके बाप दादा को कलमा पढ़ाया, इनके नाना परनाना को कलमा पढ़ाया, पूरे खानदान को कलमा पढ़ाया, पूरी दुनिया के मुसलमानों को कलमा पढ़ाया। एक बात सुनते चलो, यकीनी बात है, कयामत करीब आएगी, क्योंकि आज अच्छों को बुरा, बुरों को अच्छा। मैं आपको 27 जनवरी की बात करूं, कब की बात करूं से बोलो, इसी 27 जनवरी को। जैसे मैं लखनऊ एयरपोर्ट से बाहर निकला, देखा चक्का जाम है, न ऑटो वाले का पता है, न टैक्सी वाले का पता है। मैंने देखा कि 2 लंबा लंबा कुर्ता पहने हुए, का पता ही नहीं है। मैंने पूछा, लड्डू खा रहा था, क्या खा रहा था? लड्डू। मैंने कहा, मौलाना ये क्या मामला है? न टैक्सी वाले का पता है, ऑटो वाले का पता है। कहा, आपको मालूम नहीं है, भाजपा पार्टी की रैली निकली हुई है। हमने कहा, ये लड्डू कैसा खा रहे हैं? कहा, पार्टी के लोगों ने लड्डू बांटा है, खा रहा हूं। मैंने कहा, मौलाना बड़ा सदमा है, बड़ा अफसोस है, तुम ये लंबा कुर्ता पहने हुए यहाँ घूम रहे हो, शर्म नहीं आती है? और नबी के नाम पर जब जुलूस निकलता है, वहां बोलो, जब मजमा होता है तो तुम शिर्क का फतवा लगाते हो, कहते हो ये हराम है। देखो हजरात, यहाँ देखिए, अच्छी चीज को बुरा कहने वाला और बुरी चीज को अच्छा कहने वाला, अच्छों को बुरा कहने वाला और बुरों को बुरों की तारीफ
یہ لوگ کہتے ہیں کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے، ہو سکتا ہے مسلمان ہو جائے، اور بولو کہتے ہیں نا کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے۔ ان کے باپ دادا سے پوچھو کہ کافر کو تو کافر نہیں کہنا چاہیے اور غوث اعظم کے خلاف بولنا چاہیے، غریب نواز کے خلاف بولنا چاہیے، بزرگوں کے خلاف بولنا چاہیے۔ حضرات قسم خدا ادھر دیکھو، میرے پیغمبر نے فرما دیا کہ لوگ اچھوں کو گالیاں دیں گے، بروں کی تعریف کریں گے۔ آج وہ دور آ چکا ہے۔ اے مسلمان ایک بات سنتے چلو، پھر میں اگلی گفتگو کرتا ہوں۔ یہ بتاؤ کہ اسلام ہم تک جو پہنچا، ڈائریکٹ پہنچا کہ انڈائریکٹ پہنچا؟ زور سے بولو، ہم تک جو اسلام پہنچا ڈائریکٹ پہنچا کہ انڈائریکٹ؟ انڈائریکٹ، ڈائریکٹ نہیں۔ ڈائریکٹ تو صحابی کے پاس پہنچا، جن کے پاس، زور سے بولو، صحابی کے پاس اسلام ڈائریکٹ